مکے سے مدینے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو کفار مکے کے بڑے بڑے لیڈر چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ جی سنے کمال کا واقعہ ہے۔ مکے سے مدینے ہجرت نہیں ہوئی ہے، بڑا آپ کو پتہ ہے نا وہ ٹائم بڑا ٹف ٹائم تھا۔ کفار مکہ ستاتے بھی تھے، مارتے بھی تھے، جو کلمہ پڑھتا تھا اسے تکلیف بھی دیتے تھے، بڑا خوف کا ماحول بھی رہا۔ پھر مدینے جا کر سبحان اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور اسلام تیزی سے پھیلا، مگر بیفور ہجرت یہ بڑا ٹف ٹائم تھا۔ اب ہوا یہ 4 غیر مسلموں کا واقعہ ہے، یہ تفصیل بتاؤں گا یہ کون تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور ان 4 نے سوچا کہ پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کے نبی رات کو اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ تلاوت کیسی کرتے ہیں، ان کے قرآن میں ایسا کیا ہے۔ اچھا، ان 4 نے ایک دوسرے کو نہیں بتایا، 4 الگ الگ رات کو اپنے گھر سے نکلے اور چھپ کے نکلے، کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ میں تو مسلمان نہیں ہوا ہوں، پتہ چل جائے گا تو مذاق اڑائیں گے کہ تم مسلمانوں کے نبی کی تلاوت سننے جا رہے ہو۔ تو 4 اہم لوگ ہیں، اپنے زمانے کے سردار ہیں، مگر 4 الگ الگ اپنے گھر سے رات کو چھپ کے نکلے، اور جب چھپ کے نکلے اور جا کر 4 الگ الگ کونے میں نبی پاک علیہ السلام کی گھر کے باہر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اب ذرا غور تو کیجئے، اللہ کے آخری نبی علیہ السلام جب تلاوت کر رہے ہوں گے، اس تلاوت کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، اور سبحان اللہ قرآن کس کا کلام ہے ذرا بتائیے گا؟ اللہ کا کلام، کلام اللہ حبیب اللہ کی زبان سے جب جاری ہوتا ہوگا تو اس تلاوت کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہ غیر مسلم آ گئے، چھپ کر بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب تلاوت کر رہے ہیں، رب کے کلام میں گم ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ کلام میں رب نے اپنے حبیب سے باتیں کیسے کی ہیں، کس پیار سے بات کی ہے، اپنے حبیب کا ذکر کیسے کیا ہے، کہیں والضحی واللیل اذا سجا، کہیں بات ہو رہی ہے یاسین، کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا ہے، کہیں رحمت للعالمین کہہ کے فرمایا، کہیں خاتم النبیین کہا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو کس انداز سے قرآن میں مخاطب کیا ہے، اور اللہ کے حبیب بڑے جھوم کر بڑے شوق سے رب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ سن رہے ہیں، سنتے سنتے کہتے ہیں نا کھو گئے۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کوئی کمال کا بیان ہو، کبھی کوئی کمال کی محفل ہو، کبھی کوئی کمال کی باتیں ہو، اچانک بندہ کہتا ہے اتنا ٹائم گزر گیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا ہے، ارے یہ تو دنیا والوں کی باتیں ہیں، مجھے بتاؤ نا جب اللہ کے حبیب نے تلاوت کی ہوگی تو سما کیسا بن گیا ہوگا۔ تو وہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، کھو گئے تلاوت میں۔ پتہ ہے کتنی دیر ہو گئی؟ صبح ہو گئی، ساری رات گزر گئی، اللہ کے نبی تلاوت کرتے رہے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے، وہ سنتے رہے۔ جب صبح ہو گئی تو اب اٹھے کہ بھائی ساری رات گزر گئی، اب گھر کی طرف جانے لگے۔ اب کسی نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں بھی تھا۔ اچانک 4 کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ اب یہ سمجھ گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ سبھی لگتا ہے تلاوت سننے آئے تھے، آپس میں عہد کیا کہ اب کوئی تلاوت نہیں سنے گا، مسلمانوں کے آخری نبی کی اب تلاوت سننے نہیں جانا۔ دن گزر گیا، رات پھر آئی، پھر بے چینی شروع ہوئی، ارے پھر وہ آواز سننی ہے، پھر وہ تلاوت سننی ہے، کل رات کتنی کمال کی گزری ہے۔ پھر گھر سے نکلتے ہیں، پھر جا کر چھپ کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، مگر 4 پھر نبی پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، 4 جب صبح واپس گھر جانے لگے نا، پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا، 4 سمجھ گئے اسی کام سے نکلے تھے، پھر وعدہ کرتے ہیں بس ختم، اب نہیں سنیں گے، آج پھر یہ رات گزار دی ہے۔ اللہ اکبر، تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی چین نہ آیا، پھر آقا کے گھر پہ جاتے ہیں، چھپتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں بتا رہے، مگر جا کر تلاوت سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے حبیب کی تلاوت سنتے تو پگھل جاتے، ایمان لے آتے، مگر اللہ اکبر، یہ غیر مسلموں کے دل تھے، ایسی طے چڑھی ہوئی تھی، ایسی سیاہی چڑھی ہوئی تھی کہ اترنے کا نام نہ لینی تھی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن سے کلام سننے کے بعد اب میں نام بتاتا ہوں۔ یہ 4 لوگ کون تھے؟ ان 4 میں
حضرت ابو سفیان تھے, حضرت اخنس بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, ابو جہل بھی اور عمر بن وہب بھی تھا. یاد رہے دو تو ایمان لے آئے, حضرت ابو سفیان اور حضرت اخنس بن شریک, یہ صحابی بن گئے, مگر ابو جہل اور عمر بن وہب جو مکے کے بڑے کافر تھے ان کے دلوں سے وہ میل نہ اترا. اللہ اکبر. اب جب ابو سفیان سے حضرت اخنس نے کہا کہ تم رائے تو دو, 3 راتوں سے تلاوت سن رہے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کلام مجید کی تعریف کی. اب حضرت اخنس ابو جہل کے پاس گئے اور کہا یہ تو بتاؤ 3 راتیں گئے ہو, اللہ کے نبی کی تلاوت سنی ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو جہل کیسا بدبخت تھا, اللہ کے حبیب کی زبان سے رب کا کلام سنا ہے مگر دل پر سیاہی کیسی ہے. کہنے لگا اب سنے, یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کلام اچھا نہیں تھا, یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا مزہ نہیں آیا. ارے مزہ نہیں آیا تو 3 راتیں کیا کرنے گئے تھے؟ کہتا کلام کی بات چھوڑو, معاملہ یہ ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام عبد مناف سے ہیں, قبیلہ عبد مناف سے ہیں, میں ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اب اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. قرآن کہتا ہے اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں, تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہو؟ یعنی قرآن نے کیا فرمایا, ان مشرکین میں بعض ایسے ہیں جو ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے تو ہیں, قرآن کریم بھی سنتے ہیں, مگر یا رسول اللہ آپ سے شدید بغض و عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا. اللہ اکبر. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے نبی پاک کی تلاوت کیسی, نبی پاک کا انداز کیسا کہ سخت کافر ہیں, دشمن ہیں, لیکن کلمہ تو نہیں پڑھ رہے تھے مگر چھپ چھپ کر تلاوت پھر بھی سنتے تھے. چین انہیں بھی نہیں آتا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہیں معلوم تھا یہ سچے نبی ہیں, انہیں معلوم تھا یہ رب کا کلام ہے, انہیں معلوم تھا یہ حق پر ہیں, مگر بغض و عداوت. آج بھی ایسا ہوتا ہے, بندے کو حق پتہ چل جاتا ہے مگر بندہ کہتا ہے مان لوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی, مان لوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے, مان لوں گا تو جناب میری عزت کم ہو جائے گی. یہ کافروں کا طریقہ ہے. اگر حق سامنے آ جائے بے شک اس کے لیے کچھ جھکنا پڑے, بندہ اپنی غلطی کو مان لے. ان کو معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, مگر کیا کہا, عبد مناف کے قبیلے والوں کا کلمہ نہیں پڑھوں گا, کیونکہ ان کو پراؤڈ تھا, اس کو تکبر تھا کہ میں اتنے بڑے سردار اور ایسے قبیلے سے ہوں, میں ان کا کلمہ کیوں پڑھوں. مگر دل سے یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. کیا خوبصورت شعر ہے نا, ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ, ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ, ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا, تو نائب خدا ہے محبوب کبریا ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کٹر دشمن ہیں مگر نبی پاک میں کوئی نقص تلاش نہ کر سکے, کوئی عیب تلاش نہ کر سکے. جو دشمن ہوتا ہے نا وہ تو عیب ہی بیان کرتا ہے نا, یہ نہ کہہ سکے کہ کلام ٹھیک نہیں ہے. کہتے کلام کو چھوڑو, ان کی جس قبیلے سے تعلق ہے نا میں اس کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. قرآن فرماتا ہے لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. پتا چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بنایا ہی ایسا باکمال ہے اور بے مثال ہے کہ آج تک کوئی غیر مسلم نبی پاک کی ذات کو جھٹلانے کی ہمت نہیں کر پایا. چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین مکہ ہوں, سبھی دل سے جانتے ہیں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سچا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. ہاں یہ کلمہ نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. آج بھی غیر مسلموں کی کتابیں پڑھیں, نبی پاک کو the most influenced personality on earth, یعنی کائنات میں سب سے زیادہ اگر با اثر کوئی ہستی آئی ہے تو آج بھی دنیا کہتی ہے کہ وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ارے وہ کیوں نہ مانے کہ 1400 سال پہلے جہاں وہ آئے تھے تو ایک ایک بندے کو اسلام قبول کرنے کے لیے کتنی مشکل تھی, اور آج دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں. وہ دنیا میں جب تشریف لائے وہ چلے گئے ظاہری طور پر اس دنیا سے, ان کا فیض کیسا جاری ہے کہ آج دنیا ماننے پر مجبور ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی مذہب میں سب سے زیادہ کوئی پھیلنے والا مذہب ہے تو وہ آج بھی اسلام ہے.
عیب کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ میرے رضا نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ارے نقص تو چھوڑو. بارے میں ایسا بھی تھا کہ جب نبی پاک تلاوت کرتے نا تو اہل مکہ کہتے کان بند کر لو، ان کی آواز کان میں نہیں جانی چاہیے، جادو ہے ان کی آواز میں. معاذ اللہ لوگ روئی ڈال کر بیٹھتے تھے، شور مچاتے تھے کہ پیارے آقا کی آواز کسی اور تک نہ پہنچے. مجھے اور آپ کو تلاوت سے آج کون روک رہا ہے؟ میں نماز پڑھوں، میں تلاوت کروں، میں درود پڑھوں ہیں تو لوگ کہیں بڑا نیک آدمی. آج تو تعریف ہوتی ہے، گھر میں کریں تو گھر والے تعریف کریں، مسجد میں کریں تو مسجد والے تعریف کریں. آج ہمارے لیے آسانیاں ہیں مگر پھر بھی تلاوت کا ٹائم نہیں، پھر بھی درود کا ٹائم نہیں، پھر بھی نمازوں کا ٹائم نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اخلاص کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا تو نیکی اللہ پاک کا قرب دلاتی ہے، پاک دل بناتی ہے. نیکی کی برکت سے مشکلات ٹلتی ہیں، آفتیں دور ہوتی ہیں. نیکی نزعہ میں آسانیاں دلانے والی، قبر چمکانے والی اور جنت میں پہنچانے والی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کیا کریں، نفل روزے رکھا کریں، نمازیں پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں اور بھی جو نیک اعمال ہیں ہم اس پر عمل کریں. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس ماحول کو. کیا پیارا ہمیں تحفہ امیر اہل سنت نے دیا ہے. نیک اعمال کی صورت میں اس کا رسالہ حاصل کریں، روزانہ اس نیک اعمال کے رسالے کو ٹک کرتے جائیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی نیکیاں ہیں جو میں تھوڑی سی منٹوں کے اندر کر سکتا ہوں مگر ہم نہیں کرتے. اچھا اب تو اس کو اپلیکیشن میں بھی لایا گیا ہے. اگر آپ رسالہ نہیں رکھتے، موبائل اپلیکیشن کے ذریعے روزانہ 2 4 5 منٹ دے دیں، آپ کے پورے دن میں یہ چیک ہو جائے گا کہ میں نے یہ نیکیاں کی ہیں کہ نہیں. سو دوستو، کیوں نہ سنیں چھپ چھپ کے کفار مکہ قرآن پاک کی تلاوت، وہ بھی میرے آقا کی زبان سے. کیونکہ دنیا کی سب سے اچھی اور بہتر کوئی آواز اگر ہے وہ میرے نبی کی آواز ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے سنا. اس سے زیادہ حسین آواز میں نے کبھی قرآن عظیم پڑھتے نہیں سنا. سبحان اللہ. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ایسا سرور اور ترنم تھا کہ سننے والوں کا دل مچل جاتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں اتنی مٹھاس اور پیار تھا کہ سننے والے لوگ پگھل جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. اتنی پیاری آواز، اتنی سریلی آواز، اتنی میٹھا آواز میرے نبی کی تھی. سو اسے شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم.